جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے گا اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعہ کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سورہ کہف قرآن کی ایک عظیم سورہ ہے۔ جمعے کے دن اس کی تلاوت مستجب ہے، اور جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کے بہت سے فضائل احادیث میں نقل کیے گئے ہیں، اور اس سورت کی کچھ آیات کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ آیات یاد کر لی جائیں اور ان کی تلاوت کی جائے تو فتنہ دجال سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس سورت کے فضائل اور ان آیات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی بروز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور فراہم کرتا رہے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، قیامت کے دن اس کے قدموں تلے روشنی پھوٹے گی جو آسمان کی بلندی تک چلی جائے گی، اور اس شخص کو قیامت کے اندھیروں میں روشن کرے گی، اور اس کے 2 جمعوں کے درمیان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس بارے میں صحیح الجامع کی حدیث 6471 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6470 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں صحیح الترغیب البانی کی حدیث نمبر 736 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورہ کہف لیلۃ الجمعۃ ازعى له من نور فیما بینہ وبین البیت العتیق، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ رات و دن کے دونوں روایات کو ملا کر یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کے سورج غروب ہونے تک ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس عظیم سورت کی ہر جمعے کو تلاوت کریں۔ اس سورت کی عظمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ فتنہ دجال سے نجات کا باعث ہے۔ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور فتنہ دجال زمانے کے شروفتن میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے علاوہ دجال پوری دنیا کو رون ڈالے گا اور بے شمار لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بنا لے گا۔ اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے متعدد طریقے اور اسباب بیان کیے ہیں۔ من جملہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی قرأت و حفظ بھی ہے۔ دوستو، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کے متعلق 4 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی روایات کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی یہ روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس حدیث میں ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے کی بات ہے۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں مطلقاً ابتدائی آیات پڑھنے کا ذکر ہے، جس سے 10 آیات ہی مراد ہیں۔ اس حدیث میں اس طرح سے کہا گیا ہے، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دوسری قسم کی روایات میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا اس جگہ سے مکہ یعنی بیت اللہ تک، اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تیسری روایت کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھنے سے بھی فتنہ دجال سے حفاظت کا ذکر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترجمہ حدیث، جس نے سورہ کہف کی ابتدا سے 3 آیات کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ چوتھی قسم کی روایات میں فرمایا گیا ہے
کہ مکمل سورہ کہف کی تلاوت سے دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس روایت میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اگر دجال کا بھی خروج ہو جائے تو اس سے بھی بچ جائے گا۔ دوستو، ان 4 اقسام کی روایات میں 2 قسموں کی روایات صحیح ہیں، جن کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے اور ان کی تلاوت کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ ان دونوں صحیح روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بعض راویوں نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کہا ہے تو بعض راویوں نے آخری آیات، وہ دونوں صحیح میں ہیں، لیکن دونوں میں ترجیح ان کو ہے جنہوں نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کہا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی حدیث میں دجال کے قصے کا ذکر ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس راوی نے اول سورت ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث کو یاد رکھا، اور جس نے آخری سورت ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث کو یاد نہیں کیا۔ دوستو، دلائل کی روح سے فتنہ دجال سے حفاظت کا تعلق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات سے ہوا، یہی مسلک رائج القوی ہے۔ اس کے متعدد ترجیحی اسباب میں سے ایک اہم وجہ ابن القیم رحمہ اللہ کی بیان کردہ ہے۔ ایک دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کے ابتدائی 10 آیات میں فتنہ دجال سے حفاظت کی قربت اور مماثلت نظر آتی ہے۔ وہ مماثلت آخری آیات میں اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتی، جیسا کہ اصحاب کہف کا قصہ جو دین اور جان بچانے کی غرض سے پہاڑ میں چلے گئے، ایسے ہی مومن لوگ دجال کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، لوگ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ پیارے دوستو، قربان جائیں اس رب کریم پر اور قربان جائیں اس آقا رحمت للعالمین پر کہ جس نے فتنوں سے آگاہ تو کیا لیکن پھر اپنے بندوں کے لیے ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ کس طرح ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، کتنا آسان عمل بتایا جو کہ ایک بہت بڑے فتنے سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت سے اللہ ایمان کا نور عطا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت جمعے کے روز کرے گا اس کے لیے نور کی بشارت ہے۔ دوستو، ہم کتنا وقت فضولیات میں گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں سارا دن گزار دیتے ہیں، اور سورہ کہف کی تلاوت پر 20 یا 25 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن ہمیں اس کی تلاوت مشکل لگتی ہے، وہ بھی ہفتے میں 1 دن یعنی جمعے کے دن۔ اس سورت کے فضائل سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ اس سورت کی تلاوت ہر جمعے کو ضرور کریں گے تاکہ آپ بھی اس نور کے مستحق بن جائیں اور ہماری اولادوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔